بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. جو معاملات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو اسد طور جو کہ ایک صحافی ہیں، یوٹیوب پہ اپنا ولاگس کرتے ہیں، ان کا چینل ہے. ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا ایک ملیشیس پروپیگنڈا کرنے کے جرم میں. ان کو آج 5 روز کے لیے فزیکل ریمانڈ کے اوپر دیا گیا ہے. اب مختلف جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیشزم ہے اور یہ جو صحافت ہے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. یہ ایک ہائبرڈ رجیم ہے اور اس کے اندر بھی ایسے ہی ہونا تھا جو پہلے ہو رہا تھا، اور اب بھی مزید یہی سختی جو جرنلسٹ کے اوپر ہے یہ کی جا رہی ہے. اسی طرح عمران ریاض خان ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی نامور جرنلسٹ ہیں اور اپنا بہت کامیاب یوٹیوب چینل ہے، ان کا بہت میسو فالوئنگ ہے ان کے اوپر بھی یہی ہے. لیکن ان کو تو خیر وہ جو اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا اس کی یا تو اینٹی کرپشن کو سر پیر بتائے کیس کا، اس سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. چلیں ایف آئی اے نے تو یہاں تو اسد طور کو تو یہ کیا ہے نا کہ انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا ہے یا کوئی بات کیا جو کہ حقائق کے منافی ہے، چلیں وہ بات اور ہے. لیکن جو عمران ریاض خان کے اوپر الزام ہے، کم از کم اس کے اوپر کلیئرٹی سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہیے کہ بھئی اگر کوئی الزام ہے تو اس کے حقائق کیا ہیں. خالی رپورٹیں لکھ دینا اور اخباروں کے اندر ان کا چھپ جانا یہ تو کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، میں اب بھی کہوں گا کہ اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق اسے سزا یا جزا جو بھی ہے اسے ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، اب میں نے مختلف جرنلسٹ کو دیکھا، ہر کوئی کنڈیم کر رہا ہے کہ اسد طور کو کیوں پکڑا گیا یا کیا ہوا ہے. دیکھیے، اسد طور ہوں، عمران ریاض خان ہو یا کوئی بھی صحافی ہو، کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا شخص ہو، اگر حقائق کے منافی کوئی بات کی گئی ہے تو پہلے تو یہ کہ آپ حقائق بتائیں اور پھر بتائیں کہ انہوں نے غلط بیانی کیا کی ہے. اگر وہ اپنے جو انہوں نے بتایا اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے تو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے قانونی طور پر جرم کیا ہے، اس کی چلیں قانون کے تحت سزا ہو سکتی ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے بہت سے دوست، میں بصد احترام کہتا ہوں کہ وہ فیک نیوز کے زمرے میں آ جاتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی بڑھاوا دے دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسد طور نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ 100% درست ہے؟ اگر وہ درست ہے تو اوپینین کے اوپر آپ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے. یا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے، ہاں کسی کی ذات کو ملائن کرنا، ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنا وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اگر آپ کا ایک اوپینین ہے، ایک رائے ہے کہ یہ فلانا شخص جو ہے اس کا جو کانڈکٹ ہے ایز چیف جسٹس وہ بڑا کوسچنیبل ہے، میں ان کی جو ججمنٹس ہیں میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. جیسے عمر عطا بندیال صاحب تھے، میں بہت لائک ججوں میں شمار ہوتا تھا ان کی ججمنٹ سے مجھے بھی اختلاف ہوتا تھا اور میں بڑا ویہمنٹلی اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات کے اوپر ان کی کہہ دیا جائے کہ وہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے، جب تک میرے پاس irrefutable ایویڈنس نہیں ہے. ہاں میں یہ کہتا رہا اور میں بھی کہتا ہوں اب بھی کہ ہی واز اے پولیٹیکل جج. یہ کہہ دینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی ایسے بات ڈیمننگ بات نہیں تھی، اور یقین مانے یہ کہہ دینے کے باوجود کو اس کے اوپر فلیک ہمیں نہیں ملا یا یہ نہیں ہوا کہ ہمیں کسی نے کوئی جیل میں ڈال دیا ہو. ہاں آتا تھا اعتراض کہ یار یہ بڑا سخت کرٹیسزم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسد طور نے کیا یہ لائنیں عبور کی ہیں؟ اگر چیف جسٹس کی ذات کے اوپر یا ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال کیا گیا تو یار اس کے اوپر تو خیر کیا ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تو ججمنٹس کے اوپر کرٹیسزم کرنا وہ تو ایک جوڈیشل کانڈکٹ ہے، اور جوڈیشل کانڈکٹ کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے. ہم کرتے رہے عمر عطا بندیال کے صاحب کے اوپر، تو چیف جسٹس جناب قاضی فائزہ صاحب پر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. ہاں جو بڑے کلیئر کٹ جو کچھ الزامات ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں اگر اسد طور، اگر ان کے پاس ان کا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر ہاں وہ ایک غلط طرف چلا جاتا ہے. لیکن آج یہ قاضی فائزہ صاحب ہیں، کل کوئی اور جج ہوں گے، پہلے بندیال صاحب تھے. میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہم بندیال صاحب کے اوپر ان کے کنڈکٹ کے اوپر ایز اے جج کرٹیسزم کرتے تھے، ان کی ججمنٹس کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس بیسس کے اوپر کر دیں. ہاں میں دوبارہ کہوں گا، فرق ہم نے کہاں لانا ہے. ایک کسی شخص کے کنڈکٹ کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ججمنٹ آپ کی درست نہیں ہے، یا آپ کا جو ٹلٹ ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایک سائڈ پر ہے اور آپ کسی ایک کو کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں. جیسے قاضی فیصل صاحب کی جو پی ٹی آئی سے متعلق ججمنٹ تھی، بلہ لینے والی، بلے کا نشان لینے والی، میں نے بھی کرٹیسزم کیا. میں نے یہ ضرور کہا کہ اس فیصلے میں گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن نہیں نکالی گئی. نکل سکتی تھی، اور یہ کوئی اچھی لیگسی قاضی فیصل صاحب نے بصد احترام نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے وہ ایک ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دی کہ ان کو پلیٹر میں رکھ کے پیش کیا گیا، انہوں نے کہا فلانے جج کو نکال دو فلانے، یہ بڑے ڈراسٹک الزامات ہیں. کیا اسد طور صاحب کے پاس ان کا ایویڈنس ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر مسئلے والی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ کوئی بھی صحافی ہے. اب مجھے یقین مانے اتنی تکلیف ہوئی جو بہت سی جگہ پر آپ نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا ہوگا پلیٹ فارم ایکس پہ سے, وہ تو خیر سے وی پی این لگا کے چلانا پڑتا ہے. اس میں کوٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسد طور کی والدہ ہیں, کہ وہ پوچھ رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں کہ مارا تو نہیں, چارپائی تھی سونے کے لیے. یہ دیکھیں اب وہ جو فرما رہی ہیں ان کی والدہ, وہ ذرا سنیے. اب یہ وہ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر رہی ہے, موبائل فون پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو تکلیف ہوتی ہے نا, کسی کی بھی ماں ہو اسے تکلیف تو ہوتی ہے, اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس بیسس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنا دل کھلا کرنا چاہیے. جوڈیشل کانڈکٹ کے اوپر کسی صحافی کا یہ کہنا کہ آپ کا کانڈکٹ درست نہیں ہے, آپ کے ججمنٹس درست نہیں ہے, یہ کوئی قابل اعتراض بات اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. ہاں, الزامات کے اوپر پھر ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کے الزامات لگا دینا یہ بڑی سخت باتیں ہیں. ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں, جب آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, unless you have credible irrefutable evidence, there is a problem. اب آگے چلتے ہیں جی. یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو صحافیوں کے حوالے سے ہے ایک سلسلہ, اس کے اوپر میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کے جو مقتدرہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کو بھی اس کے اندر ضرور جھوٹ کے اوپر ضرور آپ ایکشن لیں, قانونی طور پر لیں, جھوٹ کے اوپر ضرور لیں, لیکن لوگوں کے اوپینینز کے اوپر, اوپینین اگر کسی کا کوئی شخص کسی کا ہے اس کے اوپر سزائیں لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے. ہاں, جھوٹ ہے تو وہ آپ اس کی ڈفرینشیٹ کر دیں کہ یار یہ الزام ہے, ایویڈنس ہے, نہیں ہے, فرق. یہ الزام ہے, ایویڈنس ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنے چیز کو ثابت کر رہے ہیں. اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا سورس نہیں بتا سکتے بحیثیت صحافی, وہ بھی پرابلم ہوتا ہے. لیکن جو پہلے بھی تھا, میں ہمیشہ کہتا تھا جب عمران ریاض خان کو وہ ریاستی تحویل میں تھے بہت عرصہ اور ان کو مشکل میں رہے, ان کی فیملی مشکل میں رہی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ یار اس ملک میں سچ صرف عمران ریاض خان نہیں بول رہا, باقی بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو سچ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے بحیثیت صحافی آپ اپنی بات کریں. آپ مطیع اللہ جان صاحب کیا وہ سچ نہیں بولتے, حامد میر صاحب کیا وہ سچ نہیں بولتے, کاشف عباسی صاحب کیا وہ سچ نہیں بولتے, طریقہ کار طلعت حسین صاحب کیا وہ سچ نہیں بولتے. یہ بڑے بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں نا, ان میں کسی کو آپ رینکنگ چھوڑ دیں, آپ ان کو کہیں یہ پرانے جرنلسٹ ہیں, کیا یہ لوگ سچ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں, دبا کے بولتے ہیں. لیکن بہت ساری باتوں کے اوپر آپ کو پھر ایک لائن, ایک حدود ہوتی ہے جس سے آگے آپ نہیں جاتے, اور صحافی وہی ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹلی اس کے ساتھ پلے کرے. باقی اب اپنی مرضی ہے, میں کسی کو لیکچر نہیں دے سکتا. آگے ذرا اس پہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ جو عمران خان صاحب والا سلسلہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس کے اندر ان پر اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد ہو گئی فرد جرم عائد. لیکن اس کے اندر جو ایک بہت عام معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے, اس کے اوپر کیا شفاف ٹرائل ہوگا اور سزا ہو پائے گی جیسے ٹرائلز پہلے ہوئے؟ اگر اسی طرح کا ٹرائل چل رہا ہے تو پھر تو سزا بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر وہ قانون کے مطابق اور اس میں تمام قانونی سکم دور کیے جائیں گے تو پھر ٹرائل لمبا چل سکتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے. اس میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اب یہ ٹرائل چلنا مزید مشکل ہوگا. اس کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ٹرائل سرے سے میں سمجھتا ہوں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو تو وہ تو ظاہری بات ہوگا, لیکن کچھ لوگوں کا مجھے نہیں لگتا ٹرائل آگے چل سکے گا یا ان پہ کوئی پیش رفت ہو پائے گی, کیونکہ اب جو ایک سیاسی ڈسپنسیشن سامنے آ رہا ہے اس میں بڑے بڑے بااثر لوگوں کا شمار ہوتا ہے. اب ایک بات میں ضرور یہ کہہ دوں کہ عارف الوی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ آئین سے انحراف کیا ہے, سب کچھ کیا ہے. اب عارف الوی صاحب اور پاکستان کا جو جو ایوان صدر ہے, وہ جب سے عمران خان صاحب گئے بھی ہیں, وہ اماج گاہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ وہاں سے تمام سیاسی انہوں نے پینترے وہیں سے کھیلے. عارف الوی صاحب کے دفتر کو استعمال کیا گیا, اب بھی استعمال کیا گیا, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیشن بھی ہو جائے گا, ڈپٹی اسپیکر کا اجلاس بھی الیکشن ہو جائے گا, اور وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے جن کو عمران خان آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ اپنے خط کو آج بھی انہوں نے جب بات کی انہوں نے کہا بالکل عارف الوی صاحب نے ٹھیک کیا, بالکل لیٹر ہم وہ مشاورت کر کے لکھ دیں گے, اور وہ جا رہا ہے. کیا پیغام جو میں روز کہہ رہا ہوں. اچھا, یہ بات صرف میں نہیں کہتا, پاکستان کے بڑے بڑے چوٹی والے صحافی جو ان کو میں سمجھتا ہوں ہمارے استاد ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, جیسے سہیل وڑائچ صاحب, مجیب الرحمان شامی صاحب, یہ بڑے صحافی ہیں نا پاکستان میں, یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر معاملات کو آگے لے کے جانا ہے
اور آگے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ معاملات کو اس طرح سے آگے لے کر چلیں کہ ری انگیج کریں اور اپنے آپ کو مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر دوبارہ لے کر آئیں، پاور پالیٹکس کے اندر دوبارہ لے کر آئیں. لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لڑائی تو پھر ایسے ہی لڑتے رہیں وہ. اور اس لڑائی میں جو سیدھی سی بات ہے، جو طاقتور فریق ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے آپ اس طرح جیت نہیں سکتے. اور وہ لگ بھی پتہ گیا ہے کہ وہ آپ نہیں جیت سکتے. تمام تر مسائل سامنے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو وہ قانونی معاملہ ایک سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے وقت پر نہیں نشستیں جمع کری. اب میں اس کے اندر بھی ایک گنجائش، بہت سے دوست پہ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ میں کیوں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں، انہوں نے وقت پر نہیں کروایا جمع، کوئی گنجائش تو نکالی جا سکتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے نہیں، قانونی طور پر انہوں نے جمع نہیں کریں ٹائم پہ، ان کی موجودگی نہیں تھی پہلے پارلیمان کے اندر، وہ لیٹ ہو گئے اپنی لسٹیں جمع کرانے میں، ان کو ریزرو نشستیں نہیں مل سکتی. ارے بھائی مل بھی جائیں، کیا وہ اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں، اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر لا سکتے ہیں؟ دی آنسر از نو، نہیں لا سکتے. حکومت اس وقت بننے کے لیے تیار ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، زرداری صاحب صدر بن جائیں گے، حکومت ایسی ہی چلے گی. ہاں جو مسائل ہوں گے وہ مسائل یہی ہیں کہ ڈلیوری ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی. ان کے بارے میں میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں. ایم کیو ایم کی جو آڈیو لیک سامنے آئی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون سے ان کا کیا تعلق ہوا. اب یہ ذرا سننے والی بات ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں. کرتے کرتے ان کی کئی دور ہو چکے تھے، پھر ہمیں رات میں کچھ غیر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے فیمل اینڈ والوں سے. تو ہم میٹنگ کرنے جب وہاں پہ گئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے کمرہ کھول کر گھس گئے بس کمرے میں. جب آپ نظر آ جاتے ہیں کمرے میں تو بولا کہ بھائی جو بیٹھ بھی جاؤ. تو کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے میٹنگ کرنے کا. وہ سیک آف جو ہے وہ ایک وہاں میں ہم نے انگیج کر لیا ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی. اور اس 15 منٹ اس 40-45 منٹ میٹنگ ہوئی ہماری. انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے، ہمارے لکھ کے بات ہوئی ان سے. دو چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. ہمارا سب کا 60% ہوگا، 50% ہوگا. ہمارا پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، گیون کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری. کانفیڈینشیل میں ساری باتیں نہیں بتائیں، یہ والی بات بتائی ہمیں کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جاری ہے. مبل واب ایک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے انہیں کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا سارا مینڈیٹ جعلی ہے. اب بات یہ ہے کہ سارا مینڈیٹ جعلی ہے یا نہیں ہے. اس طرح تو پھر مسلم لیگ نون پر الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ کا بھی سارا مینڈیٹ جعلی ہے، آپ کو بھی کوئی سیٹیں نہیں ملی. بہت سے لوگ ایک پوری تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہماری تو 180 سیٹیں ہیں، ان کے پاس تو 5-7 سیٹیں ہیں ٹوٹل مسلم لیگ نون کے. کیا اس پر یقین کر لیا جائے؟ کیا یہ بات ایسے ہی درست ہے؟ ایم کیو ایم کے لیے، ایم کیو ایم کو شفقت حاصل تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اس دفعہ؟ سوال ہے اگر تو جواب اس کا بالکل ہاں میں ہے، جی بالکل شامل تھی. اسی طریقے سے جس طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو شامل تھی. مکمل طور پر انہوں نے تحریک انصاف کو کراچی سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پورا جھاڑو پھیر کے سیٹیں تحفے میں دی پاکستان تحریک انصاف کو کراچی سے. اسی طرح اب ایم کیو ایم کو بھی اس میں ظاہری بات ہے ان کے ثمرات کچھ ملے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ جھرلو پھرا ہوا ہے. اس طرح پھر ایم کیو ایم کہے گی جی پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر، سندھ کے جو باقی اضلاع سے مینڈیٹ ملا ہے وہ اس کے اندر جھرلو پھرا ہوا. تو یہ لڑائی تو چلتی رہے گی. ہاں لیکن پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم اس کے اندر نہ شامل ہو؟ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری بھی نہیں ایم کیو ایم کو دینی، اور بھی چیزوں کو نہ دیں. اور کیونکہ اگر آپ انہیں اتحاد کے اندر لے کر آئیں گے تو یہ پرابلم کریٹ کریں گے. ہمارا لوکل باڈیز کا جو ایشوز ہے اور کراچی کی اندر جو معاملات ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، ان میں ایم کیو ایم پھر ایک بڑا اسپوائلر کا کردار ادا کرتی ہے. لہٰذا ایم کیو ایم نیڈس ٹو بی پٹ ایٹ بے، ایٹ آرمز لینتھ. ٹھیک ہے آپ انہیں اتحاد میں ایسا رکھیں کہ بس یہ کوئی ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. اور ضرورت کیا ہے ان کو اتحاد میں لینے کی؟ یہ بھی کچھ پیپلز پارٹی کے دوست یہ باتیں کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں جو کہ آبویسلی آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، لیکن اندازہ آپ کو ہو جاتا ہے. کچھ باتیں کلیئر ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسے بھی بتا دی جاتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں جی کہ یہ گفتگو، یہ سلسلے یہ ایسے ہی جاری رہیں گے. پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ آ گئیں، لڑائی جاری ہے فیصل وارڈا صاحب اور مسلم لیگ نون کے اندر. اور وہ یہی ہے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تنقید کر رہے ہیں. اب پی ایم ایل این بھی انہیں جواب دے رہی ہے، اسما بخاری صاحبہ بھی انہیں جواب دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں ان کنیز کی جواب دینے کا میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی جواب دوں. دیکھیں مریم نواز شریف نے اگر یہ متھ توڑنا ہے کہ جی ان کو
یہ ملا ہے سب کچھ اور وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ آپ اپنے کام سے لوگوں کو آؤٹ کلاس کریں، اور آپ کا کام جواب دے کے آپ نے کرنا ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، پی ایم ایل این کے لیے یہ آسان وکٹ نہیں ہے، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب پی ایم ایل این بہت تگڑی تھی پنجاب کے اندر۔ پی ایم ایل این لٹرلی پی ایم ایل این کو کھدیڑی جا چکی ہے پنجاب سے، خاص طور پر سینٹرل پنجاب سے۔ اگر انہوں نے اپنا کچھ کرنا ہے تو اس دور کے اندر کرنا ہے، ادروائز بہت مشکل ہے پی ایم ایل این کا ایز اے پارٹی ریوائول۔ اور بہت کئی انتھیوزیاسٹک قسم کے ایم پی ایز سے بھی ملاقات ہوئی ریسنٹلی جو پنجاب اسمبلی کے اندر آئے ہیں، کچھ جو سنی اتحاد کونسل کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کو سبق سکھائیں گے، یہ آئیں تو صحیح پنجاب اسمبلی کے اندر، ہم بھی ان کو سبق سکھائیں گے۔ ادھر پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں ہمارا یوتھ بڑا موبلائز ہوا ہے، اور مریم نواز شریف نے بڑا انہیں موبلائز کیا، ایم ایس ایف کو موبلائز کیا، اور آپ دیکھیں کہ ہم بڑا ٹرن اراؤنڈ کریں گے پنجاب میں اس دفعہ۔ سو آل ڈپینڈس کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن ہاں جو چیز آپ کہہ سکتے ہیں سرٹنٹی سے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایک سخت دور کا آغاز ہوگا، پاکستان کے صحافیوں کے لیے، پاکستان کی اپوزیشن کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں باہر ہیں اس سارے معاملے سے؟ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتا ہے اس کی جو سیاسی کھٹیا ہے وہ بچھا دی جاتی ہے، کھٹیا لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا سیاسی اس کی بساط جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، تو اس کی وہ پتہ نہیں کیا جملہ ہے کہ کھٹیا کھڑی ہو جانا یا جو بھی ہو جانا وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب کو لگتا ہے کہ میں گارنٹی اسٹیبلشمنٹ رہوں گا تو میں اگلے انتخابات میں اس حکومت کی ان پاپولیرٹی کی وجہ سے بہت کامیاب ہو سکتا ہوں، اور مولانا صاحب کی یہ سیاسی اسٹریٹجی غلط نہیں ہے۔ اگر آپ وہ دیکھیں کہ پرفارمنس ڈیلیوری اب وہ چیزیں نہیں، اب بیانیاں بکتا ہے، دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے سب کچھ، اب صرف بیانیاں بکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس یہ بیانیاں سرے سے تھا ہی نہیں بیچنے کے لیے، مولانا صاحب کے پاس بھی نہیں تھا، ان کو پھر سیاست میں وہ سارا کچھ ہوگا، اور انہیں گلا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے رہے، 100 دفعہ رہے، یہ تو ہر سیاسی جماعت کو گلا ہوتا ہے۔ کیا تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں ہے تو بہت اچھی ہے، ان کے خلاف ہے تو بہت بری ہے۔ پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، نون کے خلاف ہے تو بہت بری ہے، نون کے ساتھ ہے تو بہت اچھی ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہی سلسلہ ہے، اور کیا اگر پیپلز پارٹی کو کسی دور میں کسی وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بلاول صاحب ایوان اقتدار تک پہنچتے ہیں اور وزارت عظمیٰ لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، تو کیا وہ کہیں گے میں نہیں لیتا؟ سارے کہیں گے ہم لیں گے۔ ہر کوئی، پیپلز پارٹی بھی کہے گی کہ بالکل اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہر کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کے ثمرات لینے کے لیے، کیونکہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر انوالومنٹ ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ایسا ہے ایسا ہی رہے گا۔ یہ تبصرے تجزیے میں آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں کہ ریکارڈ کیسا ہے، ریکارڈ پہ رہنا چاہیے، لیکن میں گزارش بھی کروں گا جو مقتدرہ میں لوگ ہیں کہ جو لوگ غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں کو معافی کا سلسلہ بھی اب شروع کریں، سپیس بنائیں، انکلوسیو گورنمنٹ ایک ہونی چاہیے، تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے لیے بھی سیاسی جگہ نکلنی چاہیے۔ یہ ملک انتشار سے اور مزید انسرٹنٹی سے تبھی بچ سکتا ہے۔ ولاگ آپ نے دیکھا، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔